الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں جو اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ تدریجاً کمال تک پہنچائے۔ بولو، رب وہ ہے کہ جو اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ مربوب تو جانتے ہیں نا، اللہ رب ہے، ہم مربوب ہے۔ سمجھے؟ یہ دونوں میں، یہ تربیت روحانی تربیت جسمانی دونوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ بس ختم ہو گیا مسئلہ، آپ کا حل ہو گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تربیت روحانی تربیت جسمانی۔ جسمانی میں یہ دیکھو، ثم خلقنا النطفة علقة، گوشت کا لوتڑا بنایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، بستہ خون بنایا، علقہ بستہ خون، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہڈیاں اس پر چڑھا دیں، فخلقنا العظام، کیا ہے؟ فکسونا العظام لحما، پھر یہ کہ اس پر یہ کہ گوشت چڑھا دی ہڈیوں پر، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ طاقتور بچہ، نطفہ وہ 2-3 گرام بھی نہیں ہوں گے، نطفہ 2-3 گرام، لیکن بچہ اس کو بڑا کر کے یہ رب نے مختلف طریقے سے اس کو بڑھایا۔ جو صحت مند بچہ پیدا ہو جائے 4.5 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، چاہے دنیا میں امریکہ میں کہیں پر بھی ہو جائے۔ چاہے پٹھان کا ہو یا بلوچ کا بھی۔ دیکھا اتنے نطفے کو بڑا چڑھ کر، اور پھر اس کے بعد چلتے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، جوان ہو گیا، سمجھے؟ اب تو ماشاءاللہ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے 97 کلو ہوں، مریدوں کا مال کا آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ یہ تربیت جسمانی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، تربیت روحانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بولو، علماء ربانیین سنا ہے؟ بولو، علماء ربانیین ان کو کہتے ہیں الذین یربون بصغار العلم قبل کبارہ، بخاری میں علماء اسی رب سے ہیں۔ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں کہ یربون بصغار العلم قبل کبارہ، کہ چھوٹی باتوں سے چلاتے بڑی باتوں سے پہلے چھوٹیوں سے تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس میں علماء ربانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اولا جب شروع کرتے ہیں، چنانچہ مصنف نے اپنے کتاب کو بسم اللہ شروع کیا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فابتر، کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد للہ فابتر، کل امر ذی بال لم یبدأ بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہ ابتدا ایک امر بسیط ہے، طلباء کیا سمجھتے کہ امر بسیط کیا؟ تکرار ہو گیا، ٹکر ہو گیا تینوں حدیثوں کا۔ پھر ابتدا کی 3 قسمیں، ابتدا اضافی، حقیقی، عرفی۔ خدا کی قسم اس کا نہ ادب سے تعلق ہے، نہ فقہ سے تعلق ہے، نہ اصول فقہ سے تعلق ہے، نہ منطق سے تعلق ہے، یہ مباحث علم حدیث کے، یہ علماء ربانیین کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو رب وہ ہوتا ہے کہ تدریجاً اپنے مربوب کو کمال تک پہنچائے۔ تربیت جسمانی یہی ہے، انسان ہے، نطفہ ہے، اور اس کو مختلف مراحل سے گزر، اور تربیت روحانی، بولو، تربیت روحانی دیکھیں کہ بزرگوں کے مراتب ہے جی، سالک ہے، واصل ہے، عارف ہے، سمجھ رہی ہیں؟ پھر کتب ہے، جمع الجماوے ہے، پتہ نہیں کیا کیا، غوث ہے، ابدال ہے، یہ مختلف۔ خود نبی بھی اس طرح سیڑھیوں میں جاتا ہے۔ ابھی دیکھو کیا ٹائم ہو رہا ہے، بولو، 4:20 ہو گیا نا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 4:25 ہے میرے نبی آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ 4:30 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 4:30 آپ کے لیے 4:20 سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 4:35 آپ کے لیے نبی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 4:40 ہے نبی آپ کے لیے 4 سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس طریقے پر پھر 5 بجے آپ کے لیے 4 سے بہتر ہے، پھر 6 بجے آپ کے لیے 5 سے بہتر ہے، پھر 7 بجے آپ کے لیے 1 اس سے بہتر، اس لیے کہ نبی
اس طرح جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے روحانی مراتب پر، اس طرح بڑھ بچے۔ میں نے وہ مشہور تبلیغوں والی تفسیر نہیں کی، بلکہ کیا بتایا آپ کو، وَلَلْآخِرَةُ كَمَنْ وَلَلسَّاعَةُ الْآخِرَةُ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے، وَلَلسَّاعَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ السَّاعَةِ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والی گھڑیاں آپ کے لیے بہتر ہے۔ جیسے آدمی ایک بڑی بلڈنگ پہ چلتا ہے، ایک سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر اوپر جاتا ہے، میرا نبی مسلسل اس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہو گیا؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ آڑے ہم لوگوں پھر انبیاء کو کمال پہ پہنچا کر کے کامل ہی رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ غیر نبی کو کمال تک پہنچانے کے بعد جلدی اپنے پاس بلائیں، نہ بلائے تو پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو، انبیاء کو کمال پہ پہنچا کر کے ان کا کمال ہے، لیکن غیر نبی کے لیے وہ کمال تک بس پہنچنے کے بعد خدا جلدی بلائے، ورنہ اس کے لیے زوال شروع ہوتا۔ چاند کو دیکھو ابتدائی دن میں ہلال ہے، 4 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر ہوتا ہے قمر، پھر 14 دن میں ہوتا ہے بدر، مکمل کمال کو پہنچا، پھر اس کے بعد واپس در پدر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ سورج صبح کو بچہ ہے، ایسے دیکھ سکتے مزے سے، اس کی شعاؤں میں اتنی تیزی نہیں ہے، پھر اس پہ آتا ہے نصف النہار پہ، مست ہوتا ہے جوانی، پھر اس کے بعد جب غروب کا ٹائم آتا ہے، آپ نے دیکھا سرخ سرخ ہو کر اس کا خون آتا ہے، ڈبا دیتا ہے میرا رب اس کو۔ ہر کمال کے بعد ایک زوال ہے، سمجھے بھائی جان؟ آپ بھی اسی طرح ہے نا، سمجھے؟ ابھی تو ماشاءاللہ آپ ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو جوانی پہ پہنچایا، نوجوانی پہ، پھر جوانی پہ، جوانی کے بعد پھر کہولت، کہولت کے بعد جب ایسے بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ الکا تاتوائم آ بابا سوائے تاتوائم دا غوڑے را وڑے غوڑے کور کے غوڑے اشتا، بولو غوڑے کس کو کہتے ہیں؟ گھی کو کہتے ہیں غوڑے اشتا، کور کے غوڑے اشتا، آ بابا اشتا تھا سو صبر کو، بابا صبر کرو غوڑے لا رہے ہیں۔ بابا کے لیے لا کر کے ایک برتن میں غوڑے رکھا، دوسرے برتن میں پانی رکھا، سمجھے؟ اب یہ کہ ڈوڈی اٹھا کر کے بجائے غوڑے کے پانی میں لگاتا ہے، سنگا غوڑے دادا خوند نہ کہیں، سنگا غوڑے خوند کیا کرے؟ جو غڑے ادھر توری روٹی نہیں لگتی ہے، لقمہ نہیں لگتا، جو غڑے ادھر تو جاتا نہیں ہے، اور جدھر تو جاتا ہے وہ غڑا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ ہو گیا ملنگو؟ رب کا معنی میں نے عرض کیا کہ یہاں پر قرآن میں رب خالق کے معنی میں بھی آتا ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، بالاتفاق یہاں خالق کے معنی میں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، خالق كُلِّ شَيْءٍ، یہاں خالق کے معنی میں رب بمعنی سید کے رب العالمین، ملنگو سید العالمین، رب بمعنی مالک کے الحمدللہ مالک العالمین، الحمدللہ سید العالمین، الحمدللہ مالک العالمین، الحمدللہ مربی العالمین، مربی کے معنی میں الحمدللہ مصلح العالمین، کائنات کو سدھارنے والا۔ یہ 4 معنوں میں سے کوئی بھی معنی کرو، آپ کی مرضی، سمجھتا ہے؟ مولانا عالم یہ علامتن سے ہے یا عالم علم سے ہے؟ عالم یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، عالم ما یعلم بہ الشیء، کہ جس سے دوسری چیز معلوم ہو جائے، تابع ما یتبع بہ، جس سے مہر لگایا جائے، خاتم ما یختم بہ، جس سے مہر لگے، العالم ما یعلم بہ الشیء، عالم وہ ہے کہ جس سے کوئی دوسری چیز معلوم ہو جائے۔ اس ساری کائنات سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ معلوم ہوتا ہے، یہ عالم ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟
العالم ما یعلم بہ الشیء. اگر یہ عالم عالمین یہ اگر علامتن سے مشتق ہو، ماخذ اشتقاق اس کا اگر علامتن ہو تو پوری دنیا اس سے معلوم ہوگی. اب مانا ہوگا الحمدللہ، الحمدللہ خالق، اللہ خالق کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں. رب العالمین رب العالمین یربی کل شیء ما سوی اللہ، رب العالمین مما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ یہ کہ اللہ آپ کا بلنگ سب کا رب ہے. اب عالمین ما سوی اللہ ہے، اگر یہ کس سے ہو؟ علامت ان سے ہو. مچھر ہے بھی میرے رب کے ذات پر دلالت کر رہا ہے، مکھی بھی دلالت کر رہی ہے، پھول بھی دلالت کر رہے ہیں، درخت بھی دلالت کر رہے ہیں، جنات بھی دلالت کر رہے ہیں، فرشتے بھی ان پر دلالت کر رہے ہیں. ما یعلم بہ الشیء، ان سے اللہ معلوم ہوتا ہے. مولانا ایسا سوئی، ایسی سوئی اور ایسا سرنج کسی نے تیار نہیں کیا ہے جو رات کو ظالم آپ کی جس جگہ پر بیٹھتا ہے بال سے بھی زیادہ، ہمارے ان بالوں سے بھی زیادہ باریک اس کے وہ جو انجیکشن ہوتا ہے، اپنا دم اس طرح کرتا ہے اور آپ کا خون کس طرح نکالتا ہے. ڈاکٹر اصل MBBS ڈاکٹر تو ہے یہ مچھر. اور مولانا اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے کہ رات کو بتیاں بند کرو، شوں 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 شوں، آپ کے کسی بال پر بھی نہیں بیٹھے گا، آپ کے کبھی بھی ناخن پر نہیں بیٹھے گا. رات کو اس کو ایسا نظر آتا ہے جدھر بھی بیٹھے گا کسی رگ پر بیٹھے گا جہاں سے خون آتا ہے. ایسا ماہر ڈاکٹر آج تک امریکہ نے باب نے بھی تیار نہیں کیا. بستر آپ اپنے اوپر اوڑھ دو لیکن کہیں سے معمولی سا سوراخ ہو، حضرت کو پتہ چلتا کہ کہاں سے جانے کی جگہ ہے. کمال نہیں ہے مول صاحب. میں تو چونکہ ان کو پڑھاتا ہوں اس وجہ سے مجھے ساری چیزیں معلوم ہے. سمجھے آپ لوگ تو بڑے لوگ ہیں. کمال ہے مول صاحب، ہے سمجھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کوئی اللہ ہے مولوی صاحب، پھول توڑ کر کے آپ کے پاس لاؤں گا. یہ پھول ایک قسم کے ان کو ایک دوسرے میں گھسیڑا، ایک پھول کو دوسرے پھول میں دوسرے، پتہ نہیں کس انداز میں، ایسا نقشہ کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا. سوال ہی نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے. آ گیا. رب بامان مربی سید مالک، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اور مصلح اسی طرح رب مانا خالق، رب کل شین وہاں پر خالق کے معنی میں. اور عالمین میں نے عرض کیا کہ عالم اس اعلیٰ کو کہتے ہیں اعلیٰ علم، ما یعلم بہ الشیء، جس سے کچھ معلوم ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ پوری دنیا، اب اگر عالمین علامت ان سے مشتق ہیں تو پوری دنیا اس سے کائنات مراد ہوگی. سمجھے. ہزاروں مخلوقات ہیں، بعض کہتے ہیں 1000 مخلوقات ہیں، 400 ان میں سے اللہ کا خشکی میں ہے اور 600 بر میں ہے، جس میں بحر میں دریا میں. اور اگر عالمین یہ علم ان سے ہو، بولو عالمین علم سے، تو ملائکہ جن اور انسان اس سے مروں گے. اصحاب العلم یہی ہے. علامت ان سے اگر نہ ہو، علم ان سے ہو، ماخذ اشتقاق اس کا علم ہو. قابل علم وہ مخلوقات جو قابل علم، اور وہ میں نے عرض کیا کہ انس ہے، انسان، جنات اور فرشتے. باقی کے علم تو وہ کھانے پینے کا علم ہے جانوروں میں، لیکن وہ علم تنزیل و ناقص بمنزلۃ المعدوم ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. جی اللہ کے لیے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا. مولانا علم میں منطق وغیرہ کی مباحث ہے لیکن آپ کو ہضم نہیں ہوں گے، اس لیے ضرورت نہیں. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے واجب ہے. رب العالمین کائنات کو تربیت کرنے والے. الرحمن الرحیم پر گفتگو ہو چکی ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. کھلائے گا پلائے گا آپ کو، پیدا کرنے کے بعد تربیت آپ کی کرے گا. خوب کافر کو مسلمان کو کھلائے گا، مسلمان پر رحم کرے گا. رحمتوں کی ایک حد ہے، وہ آپ سے حساب و کتاب لے گا قیامت کے دن. مالک یوم الدین. اس لیے آؤ ہم مل کر کے، ہم جب کہ قائل اس کے ہم ہو تو ایاک نعبد، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے، و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ایاک مفعول کو مقدم کیا.
ارے مولانا کچھ پھل پڑا؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو گالی دی، اس نے سنا ہی نہیں، اور ادھر کر رہے ہیں، کہتے ایاک اسبو، آپ ہی کو گالی دے رہا ہوں، مفعول کو مقدم کرے، اسبو کا نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کریں، ایاک اسبو، آپ ہی کو تو گالی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ان کا اورزو ان کا نہیں بلکہ کیا، ان کا اورزو، میں تیرے جیسے نالائق سے تو روگردانی کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت، یہ چاہیں ادھر حضرت کو دے دو، ادھر بابا جی کو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ مولانا خیال کر لینا، عبادت مقدم ہے یا استعانت؟ استعانت مقدم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نستعینک فی الامور کلہا، تمام امور میں آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ تو العبادت امر من الامور، عبادت بھی ایک امر ہے، اور وکل امر یستعان فیہ باللہ، اور ہر امر میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا فالعبادت یستعان فیہا باللہ، عبادت میں بھی اللہ سے مدد ہوگی، تو عبادت کو مقدم کیوں کیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ قرآن میں پڑھتے نہیں پڑھتے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بولو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا امر الاکل، امر الشرب، الشرب امر من الامور، وکل امر یرجع الی اللہ و الی اذن اللہ، اللہ کے اذن کی طرف، فشرب المنظور یرجع الی اذن اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو منظور کا باپ بھی نہیں پی سکتا۔ حمل الکاس سے، کاس کو اٹھا دینا، امر من الامر، من الامور یہ امر ہے، وکل امر یستعان فیہ باللہ، ہر امر میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ فحمل کیا ہے، کاس سے، لہذا گلاس کو اٹھا دینا، فحمل الفنجان یستعان فیہ باللہ، اللہ سے مدد لی جائے گی۔ تو عبادت بھی اسی طرح ہے، آیا سمجھ؟ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ عبادت مؤخر ہو اور استعانت مقدم ہو، لیکن عبادت چونکہ توحید کے معنی میں ہے اور توحید سب سے راس الطاعات ہے، اس وجہ سے مقدم کر دیے۔ ابن عباس کا ویسے قول یہی ہے کہ کل عبادت فی القرآن فہو توحید، جو بھی عبادت قرآن میں وہ توحید کے معنی میں ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے قرآن۔ وَانِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سب توحید کے معنی میں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تو ایک وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ ایاک نعبد یعنی ایاک نوحد، آپ کی توحید کے ہم قائل ہیں، آپ کو ایک سمجھتے ہیں، آپ کی ذات میں اور آپ کی صفات میں، العبادت بمعنی التوحید فلذلک قدم، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ آپ آسان یہ کہہ دیں، وہ یہ کہہ دیں الواو لیست للترتیب، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا، باقی حقیقت میں وہ مؤخر ہے، استعانت مقدم ہے۔ بولو الواو لیست، اس قسم کی مثالیں بہت سے قرآن میں ہیں، آپ نے سنا ہوگا یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، واسجدی ورکعی، حالانکہ رکوع پہلے سجدہ بعد میں، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس لیے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اگر کوئی پہلے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، پھر ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر چہرے کو دھوتا ہے، تب بھی کام چل جائے گا، وضو ہو جائے گا، پھر سر کا مسح کرتا ہے۔ الواو لیست للترتیب، حنفیہ کے ہاں وضو ہوگا۔ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھو، ایاک نعبد سے پتہ ہے کہ ہم با اختیار ہے، اور ایاک نستعین سے پتہ چلتا ہے کہ بے اختیار ہے۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اگر آپ کی مدد نہ ہو تو ہم عاجز ہیں، اور ایاک نعبد کا معنی آپ کی عبادت کرتے ہیں، اختیار سے کرتے ہیں، با اختیار ہے، اور ایاک نستعین کا معنی بے اختیار ہے، فہو تناقض بین الجملتین، یہ دو جملوں میں بظاہر تناقض ہے۔
ایاک نعبد کا معنی مختار کل ہے، ایاک نستعین آپ ہی کی مدد، عاجز ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد کسبا و ایاک نستعین خلقا. استغفر بوڑ بچائے ایاک نعبد کسبا و ایاک نستعین خلقا. عبادت کا خالق آپ ہے، عبادت آپ پیدا فرمائیں گے، کاسب ہم ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُثَابُونَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ طَاعَةً وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً. شرح قائد کی عبارت استاخو بڑھ بچے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بولو. اہل سنت والجماعت ہم لوگ ہیں، کسبی ہے، ان کو کہتے کسب. اللہ نے افعال کا خالق اللہ ہے، انسان کو اور اختیار نہیں ہے، انسان کو صرف کسب کا اختیار ہے. خالق اللہ ہے، بانسری میں بناتا ہوں لیکن بجاتا آپ ہے. مجرم کون ہے؟ بانسری بناتا میں ہوں، بجاتا آپ ہے. کسب اس کا آپ کر رہے ہیں. اس لیے چوری ڈکیتی اس قسم کے تمام افعال کو بنایا اللہ نے، بنایا اللہ نے. لیکن انسان کو پھر سزا کس پر ملتی ہے؟ انسان کو کسب پر سزا. کاسب انسان ہے. آپ لوگوں میں بازوق کون ہے؟ دیکھو ایسے ہاتھ نہیں کرو، سمجھے؟ ایسے کر کے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کما حق کو جو بات کو سمجھتے ہیں وہ بازوق، وہ ہاتھ ایسے شیر کی طرح ہاتھ کھڑا کر. افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی موجب کلی ہے. سمجھے؟ تو امام راضی نے پھر کہا الکسب فعل من الافعال، کسب بھی فعل ہے. وکل فعل مخلوق للہ، فالکسب مخلوق للہ، کسب بھی اللہ کا مخلوق ہے. فاللہ لماذا یجزی علیہ، اللہ اس پر پھر جزا کیوں دیتا ہے، سزا کیوں دیتا ہے؟ کسب بھی تو ایک فعل ہے. الکسب فعل من الافعال وکل فعل مخلوق للہ فالکسب مخلوق للہ. یہ اعتراض دیوبند میں چلا گیا، اس کا جواب نہیں آیا، دیوبند سے آج تک نہیں ہے. ملا مارتنگ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ دل کو لگتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ملا مارتنگ نے جواب دیا، فرمایا کہ کسب یہ افعال العباد مخلوقۃ للہ سے مستثنیٰ ہے. اس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. یہ استثناء عقلی کے طور پر مستثنیٰ ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اللہ شے ہے لیکن اللہ خود مستثنیٰ اس سے. استثناء عقلی کے طور پر وہ اس شے میں نہیں ہے، داخل ہے شے لیکن اس میں نہیں ہے. تو انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے سوائے کسب کے. یہ مستثنیٰ استثناء عقلی کے طور پر، سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. حضرت مولانا مارتنگ رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا، اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بولو. ایاک نعبد کسبا، کسباً ہم یہ کہ عبادت کرتے، ہمارے اختیار میں کسب ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي الْخَلْقِ، اور ہر چیز میں آپ سے مدد چاہتے ہیں، خلق میں بھی. فی خلق العبادت، عبادت کا خالق آپ ہے. سمجھے؟ فی خلق العبادت، فینا کی عبادت آپ ہم میں پیدا کر دیں. خالقیت آپ کی ہوگی، ہمارا صرف کسب ہوگا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور جبر یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم بالکل ظاہر میں ظاہری آپ کی عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں آپ ہے ہم مجبور ماضی صرف بانسری کو جیسے بجائیں گے تو ترو تو تو ترو تو تو ترو تو تو ترو تو. بانسری بے اختیار ہے، بظاہر آواز تو بانسری کی ہے لیکن حقیقت میں آواز آپ کی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جبری ہے. عبادت بظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، لیکن ہماری یہ حرکات سب غیر اختیاری. جیسے بانسری کی آواز غیر اختیاری. بانسری دیکھیے، بشنو ازنائے چوئی کائد میں کناد وجدائی عاشقات میں کناد. نئے کہتے ہیں بانسری کو. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟
کہ صرف ظاہر میں ہم سے بس عبادت کا صدور ہو رہا ہے، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جبری نے جب چوری کر دی کہ ہم مجبور ہیں، ماں کے بالغ نے پکڑا کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں بھی اللہ کا، دماغ بھی اللہ کا، زبان بھی اللہ کی، ہاتھ بھی اللہ کے، باغ بھی اللہ کے، پھل فروٹ بھی اللہ کے، حکم اللہ کا، اجازت اللہ کی، میں بے اختیار ہوں۔ بانسری کو اور صورت میں بجن تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری کرے گا، فلاں کے باغ سے کرے گا، تو مجھے کرنا ہی تھا، وہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتی۔ بولو آیا مسئلہ سمجھ؟ میں بھی اللہ کا، باغ بھی اللہ کا، پھل فروٹ بھی اللہ کے، ہاتھ بھی اللہ کے، سوچ بھی اللہ کی، دماغ بھی اللہ کا، سب کچھ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بے اختیار ہیں۔ اس نے لکھا ہے، اس کو معلوم ہے فلاں تاریخ پر فلاں کے باغ سے چوری کرے گا تو مجھے کرنا ہے۔ اس نے کر کے کس کے ایک جوتا مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اللہ کے لیے مجھے چھوڑو۔ کہا نہیں، میں بھی اللہ کا، جوتے بھی اللہ کے، میرے رب کا حکم ہے فلاں تاریخ پہ آپ کو مارنا ہے، ابھی چیخو چلاؤ نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ مسئلہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آگے چل کر کے، سمجھے؟ تو جبریہ کے مسئلہ کے مطابق پھر مسئلہ یہی ہوگا مولانا، ہو گیا؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کے خالق ہیں، اس لیے کہ وہ افعال العباد مخلوقۃ للہ عند اہل سنت، وہ افعال العباد مخلوقۃ للعبد عند المعتزلۃ، معتزلہ کے، اس لیے عبادت فعل من افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی، یہ انسان کی اللہ کا بھلا کرے مخلوق ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، اس لیے نعبد ایاک نعبد اے نخلق العبادت لک، آپ کے لیے عبادت ہم کر لیتے ہیں، اس کا خالق ہم ہیں۔ وایاک نستعین کا ترجمہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بأن تعیننا وتمدنا، مدد آپ کی ہوگی لیکن خالق ہم ہے، اصل حکم آپ کا شامل ہے، اختیار آپ نے دیا ہمیں، خالق آپ نے بنائے۔ کچھ پلہ پڑ رہا ہے، سمجھتا ہے؟ لیکن مسئلہ انشاءاللہ اہل سنت کا آپ کے سامنے آئے گا۔ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا میں نے آپ کو آج ہی بتایا، صبح کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟ بأن للمعبود سلطة غیبیة فی العلم والتصرف یقدر بها على النفع وعلى الضرر، یاد ہے کہ نہیں؟ فکل عبادت و دعاء نشأ بهذا الاعتقاد فہی عبادت۔ اور حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں نے شیخ الاسلام کو گالیاں بہت دی ہیں ایک زمانہ، سمجھے؟ بہت گالی دیتے رہے، ہم لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ لیکن پڑھا شیخ الاسلام کو۔ میں دبئی گیا مناظرہ کے لیے، حضرت اقدس میرے ساتھ تھے، اشرف المدارس کے شیخ الحدیث میرے معاون تھے، بڑی تیاری کی میں نے، شیخ الاسلام کی کتابیں جامع فاروقی میں تھا، بہت پڑھا، ٹٹول کر کے پڑھا، سمجھے؟ لیکن توبہ کر لیا کہ اللہ مجھے معاف، ورنہ میری سیڈیاں جو پرانے جو میں 600-700 علماء کو مناظرہ پڑھاتا تھا فاروقی میں، وہ سیڈیاں پھیل گئی، ان میں نے شیخ الاسلام کو گالیاں بہت دی، اس لیے لوگوں نے اس کے کفر تک بھی کتابیں لکھی، صریح البیان فی من خالف القرآن، 700 صفحات کی کتاب حضرت کی کفر پر، سمجھے؟ المقالات السنیہ سنیہ فی ضلالت ابن تیمیہ، اظہار عقیدت الاسلام، فلانا۔ لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا، آج تک استغفار کر رہا ہوں، آپ میرے لیے بھی استغفار کریں۔ علماء کے تفردات ہوتے ہیں ہر عالم کے، لیکن کسی عالم کو لعنت بھیجنا، اپنی عاقبت کو تباہ کرنا، اپنے گھر کو آگ لگانا، وہ سیڑھیاں میرے ہزاروں میں پھیل گئیں، ہزاروں میں علماء لے گئے، اس میں 400-500 گھنٹے ہیں، وہ سیڑھیاں پھیل گئیں، گالیاں خوب دی کس کر، سمجھے؟ لیکن علامہ ذہبی ان کے شاگرد ہیں، ابن قیم شاگرد ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ابن کثیر، یہ سارے حضرات، حضرت اقدس نے، ذہبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا واہ ذہبی واہ، کہتے اللہ کی قسم دنیا نے میرے استاد جیسے نہیں دیکھا، اور میرے استاد نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟
اللہ کی قسم دنیا نے میرے استاد جیسے کسی کو نہیں دیکھا اور میرے استاد نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. آدمی بڑے تھے مجھ سے. سمجھتا ہے علماء کے تفردات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس میرے جیسے گستاخ، سمجھے. اس لیے اللہ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے. خیال کر لینا مولوی صاحب ٹوپی نہ گرے. آئے سمجھ میں. دمشق کے بادشاہ کو کہا، کہنے لگے کہ وہ بغیرت، یہ فوج کے لیے اس کے لیے ماہر کمانڈر چاہیے. تیرے کمانڈر بزدل ہے، ٹریننگ بھی ان کو نہیں آتی، اس ملا کو ذرا چھوڑ. آپس میں کمانڈر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کیا جانتا ہے کہ جنگ کیا ہوتا ہے، جنگ کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے، کیا ترتیب ہے. شوخیاں دکھا رہا ہے اس طرح. ذرا اس کو چھوڑو، فوج کو ٹریننگ دے دے، ہم دیکھتے کیسے. کہتے کمانڈر ڈر 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 پر پر. سمجھے، ہماری بیروی میں ڈر تو بڑی گالی ہے، سمجھے. تو کمانڈر یعنی جو پر مارے نا، سمجھے، اس کو کہ ڈر. تو سارے کمانڈر جب پیچھے ہٹ گئے، کہا دیکھتے ہیں ملا کو کیسے رسوا ہوتا ہے. کہتے یہ ملا ایسے تھپڑ لگا رہا تھا، جو ایسے لوگوں کو ٹھیک کر رہا تھا، ایسے اس طرح ان کو اللہ آپ کو بھلا کرے پریکٹس کراتا تھا. ایسے لگتا مورخ مجبور ہو گیا. کہتے میں تو مجبور ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بندے کے 100 سال جنگوں میں گزر چکے. سمجھتا ہے، بڑے لوگ تھے مول صاحب، سمجھے. آپ لوگ گالی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے گالی دیا، میں نے توبہ کر لی. سمجھ رہے میں. ہمارے تمام اکابرین نے دیوبند کے محمد ابن عبد الوہاب کو برا کہا، لیکن کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جن کو حقیقت حال کا علم ہو گیا ان سب نے توبہ کر دیا. انہی میں سے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی بھی، منظور احمد نہیں، محمد منظور نعمانی، سمجھے. اور حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے کہا اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم غلطی پر تھے. سمجھے میں لوگوں، محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں اس کو غلط ہم نے رگڑا دیا. اس لیے مومن کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو جائے، چاہیے کہ مومن اس سے توبہ کرے. اب محتاج مل سے حضرت اقدس عبادت کی تعریف کر. وہ صبح ابن قیم ان کے شاگرد کا تھا، شاگرد کی تعریف تھی عبادت کی. اب استاد جی کی تعریف سنو. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کل ما یحبہ اللہ ورسولہ، کل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال فہی عبادت. جو قول جو فعل اللہ کی پسند کے مطابق ہو، اللہ جس کو محبوب رکھے، وہ عبادت ہے. کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال فہی عبادت، وہ عبادت ہے. یہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی. آپ کو ویسے میں مزے کی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 جلدوں میں حضرت کی بڑی پیاری کتاب ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کی. مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3-4 جلدوں میں بڑی پیاری چیز ہے. ہو گیا مولانا. اب آئے گا مولانا اہدنا الصراط المستقیم. آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس لیے استعانت مقدم ہے. یا عبادت سے مراد توحید ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو مقدم کر دیا. یا عبادت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طریقے اور جیسے قرآن میں 4 پارے میں آئے گا. میں آپ سے عرض کروں گا وہاں بھی اسی طرح من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. بولو من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. وصیت کو نافذ کرو، قرضوں کو پہلے منہا کر دو. حالانکہ قرضے پہلے منہا ہوتے ہیں، وصیت بعد میں ہوتی ہیں، لیکن وصیت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے وصیت کو مقدم کر دیا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. ناراض تو نہیں؟ یہاں بھی اسی طریقے پر اہدنا الصراط المستقیم. بچوں والی باتیں ہیں، سمجھے. ہدایت ہمیں دے دے، ہمیں رہنمائی کر دی. ہدایت تو ہر ایک کو حاصل ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ادمنا علی الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی ہدایت تو سب کو مل گئی ہے.
انبیاء کو مل گئی، اولیاء کو مل گئی ہے، تو پھر اہدنا کا کیا مطلب ہے؟ امر تو طلب کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوگا نطلب منک الصراط المستقیم، نطلب منک الہدایۃ علی الصراط المستقیم، بولو نطلب منک الہدایۃ علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہدایت آپ سے طلب کرتے، تو حل الہدایت حاصلۃ للانبیاء ام لا؟ اگر انبیاء کو ہدایت پہلے مل گئی ہے، اولیاء کو مل گئی ہے، تو پھر اس کو مانگنا یہ تو تحصیل حاصل ہے، نہیں ملی ہے تو تم نبی کو غیر ہادی غیر مہدی کہتے ہو، تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت نبی کو تو پہلے حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، تو پھر جو حاصل شدہ اس کی طلب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ فضول قسم کا بالکل اشکال ہے، سمجھ رہی میں کہ اس لیے امر کبھی دوام کے لیے آتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، نبی کو تقوی تو پہلے سے حاصل ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا یا ایھا النبی دم وواظب علی التقوی، دم وواظب، دام یدوم سے دم وواظب علی التقوی، سمجھتے ہیں؟ اب اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا ادمنا علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں دوام بخش دے، دوام بخش دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت تو ہمیں مل گئی ہے لیکن اب دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، کہیں مرتد نہ ہو جائے، سمجھتا ہے؟ انا مومن انشاء اللہ، اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اجازت ہے، مشکوت میں بخاری میں ہم پڑھاتے ہیں انا مومن انشاءاللہ، حنفیہ کے گروپ کیا ہے اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ایمان کے اندر شک نہیں ہوتا، لیکن دوسرا یہ کہ نہیں استقبال کے لیے، یہ ان شک کے لیے نہیں، دوام کے لیے، انا مومن انشاءاللہ یعنی انا ادوم علی الایمان انشاءاللہ فی المستقبل، اب مومن تو ہوں پکی بات ہے، لیکن ادوم علی الایمان استقبالا، ہمیشہ انشاءاللہ رہوں گا جب تک زندہ ہوں، سمجھتا ہے؟ ایک مولانا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت مولانا یہ ہے عوارض میں سے، اور عوارض اور ماہیات میں تشکیک نہیں ہے لیکن موصوف کے اعتبار سے تشکیک ہے، یہ سلم والا ہے، کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عام علم کو لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ماہیات میں اور عوارض میں تشکیک نہیں ہے، بل فی الاتصاف بہا، سمجھ رہی میں ہے کہ نا؟ زیادتی اس میں آ جاتی ہے، اشدیت اضافیت، لہذا اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا زدنا ہدایتا علی الصراط المستقیم، زدنا ہدایتا علی الصراط المستقیم، اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا؟ ہاں مولانا، زدنا ہدایتا علی الصراط المستقیم، تیسرا نفس ہدایت تو حاصل ہے لیکن ہدایت فی کل شین میں ضروری ہے، اے اللہ مجھے چائے پینے میں ہدایت دے دے، کہیں زیادہ پی کر کے پھٹ نہ جاؤں، اے اللہ کھانے میں مجھے ہدایت دے دے، زیادہ کھا کر کے پھٹ نہ جاؤں، سمجھ رہی؟ اے اللہ نماز میں مجھے ہدایت دے دے، کہیں نمازیں فاسد نہ کروں، روزے میں ہدایت دے دے، کہیں روزے کے آداب کو بگاڑ نہ دوں، فالہدایت تحصل شیئا بعد شیئا، شیئا بعد شیئا، ہدایت شیئا بعد شیئا حاصل ہوتا، اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا؟ اور ہدایت کا معنی آپ نے پڑھا ہے مولانا، الہدایت تتنوع عنوان، یہ آپ کے مقدمہ شامیہ کے بھی اندر اور آپ کے بیضاوی کے اندر بھی ہے، ہدایت کے کئی، ایک یہ کہ نصب کیا ہے، خلق القوا والاعضاء، ہدایت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قوا اور استعداد اور اعضاء اس قسم کی پیدا کی ہے کہ آپ یہ ہے کہ جہاں پر حق و باطل کا فرق کر سکتے، خلق القوا والاعضاء، یہ ہے، یہ بھی ہدایت ہے، اللہ نے عقل مجھے دی ہے جس سے فرق کرتا ہوں، یہ ہدایت مجھے دی ہے، 2 اور 2 کتنے بنتے؟ 6، بولو، یہ خلق الاعضاء والقوا، خلق القوا، یہ قوتیں دی مجھے کہ 2 اور 2 بنیں گے کتنے؟ 4،
4 اور 4 بنیں گے 8. سمجھتے ہیں؟ یہ قوہ اللہ نے پیدا کی. دوسرا نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، اللہ نے ایسے دلائل قائم فرمایا قرآن و سنت میں جس میں حق و باطل میں آدمی فرق کر سکتا ہے. یہ بھی ہدایت ہے. بولو، نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، حق اور باطل کے درمیان. وہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے آپ کو دکھایا ہے. اب آپ یہ ہے کہ اور دلائل آپ کے سامنے ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکر یا کفور بن جا. یہ دوسری قسم ہے ہدایت کی. تیسری صورت ہے ہدایت کی ارسال الرسل، یہ بھی ہدایت ہے. ارسال الرسل یہ بھی ہدایت ہے. اللہ کرے چوتھی چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے. مولانا متوجہ ہو جاؤ، بہت مزے کی بات ہے. چوتھی صورت ہدایت کی یہ ہے کہ آدمی محنت مجاہدہ کرتے کرتے ان یکشف السرائر والرموز امامہ، کہ اللہ پاک اسرار اور رموز کو انسان کے سامنے بالکل واضح کر دے. یعنی کشف الاسرار والرموز، بولو، یہ محنت اور مجاہدہ سے یہ بھی ہدایت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک سبیل بھی نہیں، کئی سبیل. والذین جاہدوا، مجاہدہ اور ریاض، یہ جاہدوا مجاہدتن سے، یہ جہادن سے نہیں ہے جو صبح کو آپ سے عرض کیا تھا. کشف الاسرار والرموز، اس کی 2 صورتیں مولوی صاحب، اے علماء بنی اسرائیل، اس کی 2 صورتیں. ایمان کی حالت میں جب میں مجاہدہ اور ریاضت کرتے کرتے ایک ایسی قوت ارادی مجھے حاصل ہو جاتی مولانا، ایسی صلاحیت کہ میں نے جیسے اس کی پیشانی کو دیکھا، ارے تو نے تو چوری کی ہے، ارے تو بدکار ہے. سمجھتا ہے؟ جیسے امام ابو حنیفہ نے دعا کی کہ اللہ یہ چیز ختم کر دے، اللہ ختم کر دے. یہاں سے پانی بہہ رہا ہے، فرمایا کہ مجھے اس پانی سے بدبو آ رہی ہے، اس میں کوئی زانی غسل کر رہا ہے. دوڑے جا کر کے دیکھا کہ جی ایک کالو کلوٹو نہا رہا ہے. کہا قسم اٹھا، تو کون سا غسل کر رہا ہے؟ اس نے بتایا غسل ڈبڈبو کر رہا ہوں. اس نے بتا دیا کہ کیا غسل ڈبڈبو. واہ ابو حنیفہ واہ. حضرت عثمان ایسے آنکھوں میں دے کر کے رونے لگے، کہنے لگے یا اخی تب الی اللہ عز و جل انک قد زنیت، بھائی تیری آنکھیں بتاتا کہ تو زانی ہے. یہ آپ کے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری، یہ لوگ اوپر نہیں دیکھتے تھے. پیران پیر عبد القادر جیلانی اوپر نہیں دیکھتا تھا، شاہ عبد العزیز اوپر نہیں دیکھتے تھے، ایسے آنکھیں بند ہوتی تھی. سمجھتا؟ یہ اس مجاہدہ اور ریاضت سے میں نے عرض کرا کہ چوتھی صورت یہ ہے کشف الاسرار والرموز بالمجاہدت، مجاہدہ اور ریاضت سے. اگر ایمان ہے تو پھر تو یہ اچھے، اور اگر ایمان نہیں ہے پھر بھی مجاہدہ کرتے کرتے اس کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے، وہ پھر اشراقین ہے. اشراقین انہم یجاہدون ویرتازون بحیث تشرق حقائق الاشیاء امامہم فلذلک سموا بالاشراقین، اس وجہ سے ان کو اشراقین کہتے ہیں. تشرق حقائق الاشیاء، وہ کافر ہے. کہتے ہیں یار بڑا چور لگ رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا وہ. یہ قوت ارادی حاصل ہو جاتی مجاہدہ اور ریاضت سے. جیسے کہ ہمارے بعض لوگوں کو وہبی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے مینگلوں میں کچھ لوگ نظر لگاتے ہیں، ارے بابا کیا ہے یہ بندہ، کیا ہے یہ، تو انسان تھوڑی لگ رہا ہے، فرشتے لگ رہا ہے، دڑام سے یہ گرے گا. یہ پرندے تھوڑی پرندے اڑ رہے ہیں، آپ گرائیں گے یا میں گراؤں؟ کہتے تو گرا، دیکھتے ہیں کیسے گراتے ہیں. سمجھے؟ میں گراؤں یا تو گرا؟ کہتے میں گرا دیتا ہوں، چلو دیکھ لینا. ارے یہ پرندے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ تو F-16 دوڑ رہا ہے، دڑام سے پرندے نیچے گر. جامع فاروقیہ کے اساتذہ تھے، میں نے ان کے ایک بندے سے ملایا. نظر بد یہ ہوتا ہے. اب نظر بد میں یہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جو بد قسم کے لوگ وہ نظر لگاتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں نہیں، کبھی نیک لوگوں کی ایک جلن ہے،
وہ بھی بد نظری ہو جاتی، ختم سامنے والا. سمجھے؟ جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب کسی چیز کو اچھی چیز کے دیکھتا ہوں میرے دل میں بڑاس آ جاتا ہے اور وہ دڑام سے. اب تک 30 سے زائد انسان میں نے مارا ہے جو مر گئے ہیں، باقی جانوروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں. اور وہ ماشاءاللہ تبلیغ کے امیر بھی. انتقال ہو گیا، ہمارے مینگل تھے، اللہ مغفرت کامل فرمائے. سمجھے میں لوگوں شرطیے لگاتے ہیں مجھ سے. آپ کو اشراقین یہی ہے. سمجھے؟ یہ جالینوس آپ کے افلاطون جالینوس، ان کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بدکار قسم کے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، غیبت والوں کو ہمارے ساتھ نہ ملو، پاکیزہ لوگوں کو ملا، چاہے کافر بھی ہو، پاکیزہ طبیعت کے مالک ہو. اور وہ اس کی تصویر بناتا تھا کوئی کاغذ پہ، پتھر پہ، اس کا جو چمچہ تھا دربان، وہ تصویر بنا کر لے جاتا، دیتا تھا افلاطون جالینوس کو کہ یہ بندہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، یہ تصویر ہے اس کی. کہتے ہیں ہاں یہ بندہ پاکیزہ لگ رہا ہے، لے کر آؤ لے کر آؤ لے کر آؤ. لے کر آ گئے. کہنے لگے تو کہیں موسیٰ بنی اسرائیل تو نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ گئے ملنے کے لیے. کہا کہیں تو موسیٰ بنی اسرائیل تو نہیں ہے؟ تو حضرت ہنسنے لگے. فرمایا کہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کہا اللہ کی قسم ایسے پاکیزہ انسان کبھی بھی نہیں دیکھا. ان کا لمبا مناظرہ ہے، کسی ٹائم پہ میں آپ سے عرض کروں گا. اس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے لیکن نبی سے کیا مناظرہ کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کے کمزور قسم کے ان اشکالات کو اٹھا کر کے پھینک دیا. کہنے لگے جانتا ہوں اللہ کے نبی ہو لیکن آپ پر ایمان لاؤں گا میری بدنامی ہوگی، میرے مرید کیا کہیں گے. یہ ہوتا ہے مرشد. مجاہد اور ریاضت یہ کرتے ہیں. اس کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے. اڑتا ہے آدمی، ہواؤں میں بھی اڑتا ہے. آپ کو شوق ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا، ترتیب کر لوں گا، آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. سمجھے؟ اگر شوق ہو. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت پہ چلنا ہے. یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 4 قسمیں ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں دکھا دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید ہے. صراط وَنِعْبُدُونِ هَذَا صراط مستقیم، یعنی وحدون هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم اسلام ہے، صراط مستقیم قرآن ہے، صراط مستقیم ایمان ہے. چاہے وہ اس زمانے کو یا پرانے لوگ جیسے یہود و نصارہ میں اللہ پر جن کا ایمان تھا وہ بھی صراط مستقیم پر. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. صراط مستقیم ایمان ہے، صراط مستقیم اسلام ہے، صراط مستقیم توحید ہے. سمجھے؟ اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمائے. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، نہ گمراہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے. ہو گئے ملنگو؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم قرآن، اسلام، ایمان، لہذا سابقہ لوگ بھی اس میں آ گئے جو ایمان جنہوں نے شرک نہیں کیا. سمجھے؟ اور صراط مستقیم کا خود بخود بیان کر دیا، بتا دیا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، منعم علیہم تو وہی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سمجھے؟ ایک سمجھو اب مسئلہ. الصراط المستقیم وہ راستہ جو آپ کو سیدھا اللہ سے ملائے، وہ مسلک ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم یہ سالکین کا بیان ہے. سالکین اور مسلک دونوں بیان ہوگا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور نہ سمجھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، چھوڑو ان باتوں، یہ دونوں ایک ہے. الصراط المستقیم موصوف صفت مفعول ثانی اہدنا کا، سمجھے؟ اور صراط الذین انعمت علیہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ اس سے بدل ہے یا عطف بیان ہے. معطوف علیہ اور عطف بیان میں عینیت ہوتی ہے، دونوں ایک ہے. اب آپ نے پڑھا المعرفۃ اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیۃ عین الاولیٰ. جو صراط مستقیم ہے وہی صراط المنعم علیہم ہے، جو صراط المنعم علیہم وہی صراط مستقیم ہے. جانی ابو حفص عمر، جو ابو حفص ہے وہی عمر ہے، جو عمر ہے وہی ابو حفص ہے. جو صراط مستقیم ہے میں نے عرض کیا کہ وہی صراط المنعم علیہم ہے، جو صراط منعم علیہم وہی صراط مستقیم ہے.
اور قاعدہ آپ کا کیا ہے؟ المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. الصراط المستقیم معرفہ ہے، اس کا اعادہ واپس صراط الذین آ گیا. اعادۃ المعرفۃ بالمعرفہ، دونوں میں عینیت ہوگی. یہی عطف بیان ہے. استغفر بچے بولو. اور والنکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. اور نکرے جب نکرے کا نکرے سے اعادہ ہو جائے تو کانت الثانیۃ، تو دوسرا نکرہ آ جائے تکرار سے، غیر الاولی یعنی تاسیس ہوگی. خلاصہ یہ نکلا کہ معرفہ میں تاکید ہے اور نکرے کے اندر کیا ہے؟ تاسیس ہے. اور تاسیس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک ہے لیکن معنی الگ الگ ہے. اس لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. العسر دونوں سے ایک عسر مراد ہے، چونکہ اعادۃ المعرفہ بالمعرفہ. اور یسرن نکرہ ہے، اس لیے پہلا یسر الگ ہے اور آخر والا یسر الگ ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی لم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. پڑھا نہیں پڑھا؟ سمجھ رہے؟ میں نے آپ کو دوسرے الفاظ میں بتایا. اعادۃ المعرفۃ بالمعرفۃ گویا کہ معرفہ ثانی تاکید ہے اول کے لیے، اور اعادۃ النکرۃ بالنکرۃ تاسیس ہے. تاسیس اور وہی جناس ہے. تشابہ فی اللفظ والتغیر فی المعنی، مصداق دونوں کے الگ الگ ہے. سمجھتا ہے؟ لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. اب یسر الگ الگ ہے لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، بس ایک عرفی قاعدہ ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. بولو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اب آپ کا قاعدہ یہ بتائے گا کہ آسمان والا الہ الگ ہے، زمین والا الہ الگ ہے. اس لیے قاعدہ کا وضو یہاں ٹوٹ گیا. یہ دو صورتیں ہو گئی لیکن اکثری بہرحال ہے. تیسری صورت کون سی ہے؟ اعادۃ النکرۃ بالمعرفہ. بولو. والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. انا ارسلنا الیکم رسولا شدیدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا نکرہ، اس کا اعادہ فعصى فرعون الرسول. لہذا اعادہ معرفہ سے ہوا. کانت الثانیۃ عین الاولی کما ارسلنا الی فرعون رسولا، وہ بھی موسیٰ ہے. فعصى فرعون الرسول، وہ بھی موسیٰ ہے. اعادۃ النکرۃ بالمعرفہ. سمجھتا ہے؟ اور چوتھی صورت کون سی ہے؟ اعادۃ المعرفۃ بالنکرۃ. بولو. پہلے معرفہ آ جائیں پھر نکرہ آ جائیں. توضیح تلوی میں حضرت علامہ تفتازی نے فرماتے قرآن و سنت میں اس کی مثال نہیں ہے. قرآن دیکھا ہی نہیں تھا تو کہاں ہوگا؟ اس کی اتنی مثالیں قرآن میں ہیں کہ بہت. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ مَعْرِفَةً لِبَعْضٍ نَكْرَةً تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مَعْرِفَةً عَلَى بَعْضٍ نَكْرَةً. اعادۃ المعرفۃ بالنکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. اس لیے افضل بعضہم الگ ہے، مفضول الگ ہے. علی بعض، مفضل الگ ہے، مفضل علیہم الگ ہے. یہ آپ سمجھے تو اب سمجھو. الف لام جب داخل، یہ چار قواعد تو آپ کے ویسے ہیں. الف لام جب کسی موصوف بالصفت پر داخل ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ صفت اس موصوف کے ساتھ، اس کو خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. بولو. الف لام جب کسی موصوف بالصفت پر یعنی کسی اسم پر داخل ہو جائے اور وہ اسم موصوف بالصفت ہو، اس کی صفت ہو، تو یہ الف لام تقاضا کرتا ہے کہ اس صفت کو اس الف لام کے مدخول کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے. لہذا ایک ہے صراط مستقیم، صراطاً مستقیماً، کوئی سا سیدھا راستہ، کوئی سا سیدھا راستہ، وہ متعین نہیں ہے. کوئی سا سیدھا راستہ. خضدار میں بھی سیدھا راستے ہوتے ہیں، کوئٹے میں بھی ہوتے ہیں اور کلات میں بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا الصراط المستقیم، معرف باللام ہے، الف لام آ گیا.
اس کی صفت المستقیم. اب یہ الف لام اپنا اثر ظاہر کرے گا، یہ بتا دے گا کہ میرے موصوف کو یعنی الصراط کو اس صفت استقامت کے ساتھ، مستقیم کے ساتھ ایک خصوصیت حاصل ہے جو باقی کو نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور وہی ہے وہ خصوصیت کی یہ مستقیم صرف اس صراط کے ساتھ ہے، اور وہ صراط الذین انعمت علیہم. صراط المستقیم کا معنی کوئی سا بھی راستہ. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. اڑے چھوکرو ہو گیا مولانا، ہو گیا. اور سمجھو آگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم یہود، الضالین نصارہ. مولانا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کی مراد نہیں ہے کہ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور الضالین سے کیا مراد ہے؟ نصارہ مراد ہے. یہ تفسیر الکلی بالجزئی ہے. یہ تفسیر الکلی بالجزئی کی قبیل میں سے، یہ نہیں ہے کہ اس سے مغضوب علیہم سے، ورنہ جو جنگ سے وہ بھاگ جاتا وہ بھی مغضوب علیہ. کیا ہے؟ بولو کہاں ہے؟ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزٍ إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. کوئی بھی مولوی اگر میدان جہاد سے بھاگے گا، کوئی بھی تبلیغی بھاجے گا، چاہے اس کی داڑھی جتنی پورے پاکستان اس کے نیچے آ جائے، پھر بھی اللہ کا غضب ہے اس پر، وہ مغضوب علیہ. ہاں الا متحرفا لقتال او متحیز الی فئة الگ ہے، ورنہ اصلی ومن یولہم یومئذ دبرہ فقد باء بغضب من اللہ. اس مسلمان پر، ہو بھی مسلمان، اس پر خدا کا غضب ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. زال بن گیا. اس لیے اس وقت بہت سے فرقے، میں تو ظاہر ہے کہ نام تو نہیں لے سکتا اس لیے کہ یہ تو پوری دنیا میں اس کو لے جاتا. اس لیے خود سمجھا کرو. کیا ہے؟ خود سمجھا کرو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو کچھ بلا پڑا؟ اس لیے مغضوب علیہم اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ضالین بہت ہے ہمارے پاس. پاکستان زرخیز ملک ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. آپ سمجھے نہیں؟ اب یہ جو المغضوب علیہ کا غضب کا آخری فرد وہ یہود ہے، یہ تفسیر الکلی بالجزئی ہے. الضالین نصارہ یہ تفسیر الکلی بالجزئی، ورنہ المغضوب بھی مشتق کا صیغہ ہے، الضالین بھی مشتق کا صیغہ ہے. اور مشتق آپ نے پڑھا ہے ما یدل علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ من بعض صفات. استغفر وجہ مشتق کلی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا مولانا، یہ منحصر اس میں تھوڑا ہی ہے، یہ تو فرد کامل. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، اڑے اڑے جلدی کھانا کھاؤ کھاؤ، پیٹو آ گیا. تو پیٹو ایک کلی ہے، لیکن فرد کامل اس کا ایک آدمی ایسا موٹا آ گیا، یہ فرد کامل ہے پیٹو خان. جیسے ہمارے بہت سے ساتھی ہوتے پیٹو خان. یا دیکھو بھائی گالیاں سب دیتے ہیں نا، لیکن اس کا فرد کامل میں ہوں. گالی تو دیتے ہیں نا سب، لیکن اس میں خصوصیت جو اس کے ساتھ حاصل ہے جس کو، وہ بندہ ہے. ابھی تک تو میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوشش کریں گے کہ نہ ہو جائے. قاری صاحب گیا کعبۃ اللہ میں دعا کی کہ اللہ میں بہت گالیاں دیتا ہوں، بچوں کو گالیاں دیتا ہوں، مجھے معاف کر معاف کر معاف کر. پھر کہا اللہ یہ کتے کے بچے یاد ہی نہیں کرتے تو کیا کروں. خنزیر کے بچے کہتے یاد ہی نہیں کرتے تو میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. ہو گیا مولانا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ترکیب بالکل واضح ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد مرفوع لفظ بعامل معنوی مبتدا، لام جار لفظ اللہ موصوف ہے، اور رب العالمین اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر یہ مصدر ہے تو مبالغتاً یہ کہ جار مجرور یہ مضاف مضاف الیہ صفت بنے گا. اور اگر اسم فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، تو اصل میں تھا رببن. سمجھے؟ رببن کو پھر با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، ربن کر دیا. یا اسم فاعل تھا راببن تھا، الف کو حذف کر دیا، ہو گیا ربیبن. راببن سے ربیبن، پھر با کو با میں ادغام کر دیا، ساکن کر کے پھر ہو گیا ربن.
مالک یوم الدین مولانا، یہ فضول باتیں ہیں. یہ جو اسم فاعل کی اضافت لفظی ہوتی ہے وہ مفید تعریف نہیں ہوتی، تو خیال کر لینا. اسم فاعل جب ماضی کے معنی میں ہو، حال اور استقبال اور دوام کے معنی میں جو اسم فاعل ہو اس کی اضافت مفید تعریف ہے. اشکال ختم مولانا، یہ یاد رکھو، یہ قرآن میں کثرت سے. یہ بیزاوی والا خواہ آپ کا دماغ خراب کرتا ہے. قانون میں نے آپ کو بتایا، اسم فاعل کی اضافت جب وہ کیا ہے، اسم فاعل جب دوام کے لیے ہو، سمجھے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں. الحمدللہ فاطر السماوات، بولو، یہ فاطر صفت بنے گا اللہ کے لیے. الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ہو گیا مولانا. لیکن ایک چیز میرے بھائی جان خیال کر لینا، رب العالمین صفت اول، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک یوم الدین صفت رابع. ہاں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ رب کے اندر فاعل نکلے گا ہوا، الرحمن کے اندر فاعل نکلے گا، الرحیم کے اندر فاعل نکلے گا، مالک کے اندر بھی فاعل نکلے گا. اس لیے کہ صفات کے صیغوں کو موصوف پر اعتماد ہے، اور اسم فاعل اسم مفعول موصوف پر جب اعتماد ہو تو وہ عمل کرتے اللہ کے لیے، سمجھے. اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے. ضم الصفات بدون فاعلیہا ما موصوفاتہا خطأ فاحش. اس میں بڑے بڑے اکابرین بھی اس مرض میں مبتلا ہے. بولو مولانا. ضم الصفات بدون فاعلیہا، بولو، ضم الصفات بدون فاعلیہا ما موصوفاتہا، صیغے صفات کو، مشتقات کو بغیر فاعل کے، فاعل ان میں نکالنا پڑے گا. ما موصوفات، موصوفات کے ساتھ ان کو ملانا، بدون فاعلیہ خطأ فاحش، یہ خطأ فاحش ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہو گیا؟ اللہ قبول فرمائے. یہ ہو گیا مولانا. اب یہ کہ موصوف اپنے صفات سے، لفظ اللہ، اللہ نہیں کہو گے بلکہ لفظ اللہ، یہ اپنے صفات سے مل کر کے جار مجرور متعلق ہوگا واجب کے، یا ثابت یا کائن یا حاصل یا موجود یا مستقر، یہ خبر بنے گا لفظ الحمد کے لیے. ارے ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک منصوب محلا مفعول مقدم، نعبد فعل نحن فاعل، یہ جملہ اللہ آپ کا بھلا کرے. معطوف علی جملہ فعلی ہے. و ایاک نستعین اسی طریقے نستعین اصل میں نستعین، بولو نستعین اصل میں نستعین، تو نستعین یہ حرف صحیح ہے عین، لہذا واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دے دو تو ہوگا نستعین. واو ساکن واو کل مکسور ہو گیا، یا سے بدلیں گے نستعین ہو گیا. ہو گیا ترکیب بالکل آسان. اہدنا الصراط المستقیم، انت ضمیر فاعل نام مفعول اول، الصراط المستقیم موصوف صفت مل کر کے یہاں بھی المستقیم میں فاعل نکلے گا پھر صفت بنے گا. سمجھیے. آپ کو میں نے آپ کو بتایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. سمجھتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ الذین موصول، انعمت علیہم یہ اس کے لیے صلہ بنے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا مولانا. اور یہ الذین اللہ آپ کا بھلا کرے کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ علیہم نائب فاعل ہے المغضوب کا، سمجھے. اور الضالین کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا پر المغضوب پر، دونوں غیر المغضوب وغیر الضالین. وہاں عاطفہ لا زائدہ کہہ دو گے، ترکیب میں کہہ دو گے، سمجھے. تو الضالین کا المغضوب پر، یہ غیر کو اس کو صفت بنائیں گے الذین کے لیے، یا بدل ہے یا عطف بیان ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ یا صفت ہے. اب صفت بنے گا تو پھر الذین تو معرفہ ہے اور غیر نکر ہے. تو جواب یہ ہے کہ غیر جب کہ ایسی چیز کی طرف مضاف ہو کہ جس کا ضد دنیا میں ایک ہو تو وہ معرفہ بنتا ہے. غیر المنصرف ما فیہ علتان، غیر المنصرف کی ازداد دنیا میں ضد کتنے؟ بولو اس کی ضد کتنے؟ اس لیے غیر المنصرف مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے. ما فیہ علتان یہ موصول صلہ، اس کے لیے خبر ہے. استاق بوڑھ بچے کافی میں پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ غیر المنصرف ما فیہ علتان. علیک بالحرکت غیر السکون، اب یہ صفت بنے گا حرکت کی، حرکت معرف ہے، لیکن حرکت سکون ایک دوسرے کی اور زیادہ نہیں ہے. برخلاف مولی منظور اس کی ضد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارے میرے ازداد ہیں، لیکن بعض چیزیں ان کی ضد ایک ہے. الذین انعمت علیہم، سمجھے، المغضوب علیہم کی ضد کیا ہے؟ منعم علیہم، یہ ایک ہی ہے. تو اس لیے الذین کے لیے صفت بناؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اڑے ہو گیا.
یہ موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ ہو گیا، صراط مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ بدل ہے، بدل الکل ہے یا عطف بیان ہے، یہ اہدنا کے لیے مفعول ثانی ہے، یہ ہو گیا پورا میرے بھائی جان۔ اور آمین اس میں فاعل ہے، استجب، سمجھ؟ آمین بمعنی استجب، استجب فعل، انت ضمیر اس کا فاعل ہو گیا یہاں۔ میں انشاءاللہ لفظ عیسیٰ میں آپ سے بس عرض کروں گا، لیکن صرف اتنا سا، فاتح خلف کمزور لوگ کتنے ہاتھ کھڑا کر، میں خود بہت کمزور ہوں، سمجھ؟ باقی بات تو میں انشاءاللہ اس میں عیسیٰ میں کل کے سبق میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن اس وقت آپ کو بتاؤں سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے، ایک جماعت ہماری کہتی ہے پڑھنا ہے، ان سے کہو کہاں پڑھنا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لکھے گا، اگر تم میں کوئی ہے بتائے کہ کہاں پڑھنا۔ دیکھو پٹھان نے کہا کہ کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے نا تم کو گولی مارے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا کلمہ، تم کو گولی مارے گا، پٹھان غصہ ہو گیا نا، گولی مارے گا تم کو۔ ہندو نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، خان صاحب کلمہ بتا، تو پٹھان نے کہا ہائے کاش کہ کلمہ مجھے معلوم ہوتا ہے، ایک آدمی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا کہیں بھی نہیں کسی حدیث میں کہ کس جگہ پہ اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا موقوف کلام ہے، سمجھے؟ امام ترمذی نے کہا یتبعھا فی سکتات الامام، یقرؤھا فی سکتات الامام، امام کے سکتے میں، یعنی امام یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس طریقے پر امام سکتہ کرے۔ اور اگر امام سکتہ نہیں کرے تو سورہ فاتحہ واجب ہے، اور یہ موقوف ہے امام کے سکتات پر، لہذا امام پر سکتہ واجب ہے، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں۔ اگر کوئی امام سکتہ کرتا نہیں ہے، وہ اس طرح کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ فاتحہ کدھر پڑھو گے؟ سمجھے؟ ہماری زندگی گزر گئی، میں 20 سال 25 سال پہلے میں نے حج کیا، یہ چیز نہیں تھی حرمین میں، حیران تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ سلفیت شروع ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر امام کھڑا رہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ 3 مرتبہ پڑھو تب بھی امام کھڑا ہے، یعنی سکتا سکوتاً طویلاً، اس قسم کا سکتہ طویلہ خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کو لکھا لوگوں نے، یہ بدعت حضرت حذیفی کر رہا ہے، اور حضرت کی میں 20-25 سال پہلے تحفۃ الاخوان کتاب حضرت اقدس بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس نے فرمایا کہ السکتۃ الطویلۃ لم یثبت فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کسی بھی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، صحیح تو اپنی جگہ پر، اس طرح سکتہ طویل۔ اس لیے کسی بھی اہل حدیث نے، کسی بھی غیر مقلد نے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ تو لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن پڑھو کہیں، کس جگہ پر پڑھو اس کا ذکر نہیں ہو تو مجھ سے انعام لے لو۔ اس کمینگی کا علاج کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جب تیرا مذہب ہے لیکن تیرے مذہب کے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہ کدھر ہے۔ اور اب جا کر کے انہوں نے یہ نحوست کر دی کہ ان القرآن والسنہ، سمجھے، یظلمان، ان پر ظلم ہو رہا ہے، لا یعمل بہما فی پاکستان ولا فی غیر ولا فی الہند، ان پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا یہ کرو، یہ سلسلہ شروع کر دی، کہیں بھی نہیں، سمجھے۔ آپ مجھے کسی بھی اہل حدیث کی کتاب میں دکھا دینا کہ کس جگہ پہ پڑھنا ہے۔
یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روح ہو نہ شکل ہو نہ مادر پدر، پرندے دیکھا نہ ابا نہ اماں، کوئی بھی نہیں. سمجھے بلنگو؟ یہ کمزور لوگوں کے لیے کہو کہ جی ہم پڑھیں گے لیکن کدھر پڑھے، وہ حدیث دکھاؤ، بس بات ختم ہو گئی. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ آیا سمجھ؟ یہ ہے جی. اور امام کو کیا پتا ہے کہ کتنوں نے پورا کیا، کہ کچھ لوگوں نے جلدی جلدی پڑھ لیا، چلو سکتہ کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے یہ ہو گیا. لیکن کچھ لوگ الحمدللہ رب العالمین، اس کو کیا کرو گے؟ امام ٹھہرے رہے، سمجھے؟ امام ٹھہرے رہے اور پیچھے سے اس کو تھپڑ مارو کہ چلو جی اب ہم نے پوری کر دی. سمجھے؟ یہ فضول قسم کا مولانا آیا سمجھ. باقی بحث انشاءاللہ اس کی اذا میں ہوگی کل کے سبق میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا. اس وقت کمزور لوگوں کو میں نے ایک بات مسئلہ بتایا، کہو جی ہم پڑھیں گے، کدھر پڑھیں گے؟ وہ حدیث دکھاؤ، کس جگہ پہ پڑھنا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آدمی اہل حدیث ہو تو ایسا اہل حدیث ہو.